ذرا پولیٹیکل سرگرمیوں سیاست کی اپڈیٹ دیتے رہنا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف اور JUI میں قربتیں بڑھنے لگی ہے. تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ایک بیٹھک ہوئی ہے. بانی کی ہدایت پر حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس میں شرکت کی دعوت دی گئی, اور اس سے پہلے بھی یہ کچھ گرینڈ الائنس بننے جا رہا تھا اور مولانا فضل الرحمان سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی تھی, لیکن معاملات کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے اور مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اور پھر انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ PTI کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا تھا 26ویں آئینی ترمیم سے, لیکن دوبارہ سے اب قربتیں بڑھنے لگی ہے. دوسری طرف عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو جو بھی چیزیں ابھی تک ہمارے ساتھ ہوئی ہیں وہ بتائی ہیں, جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر ہم نے مذاکرات کو بند کیا ہے. اور ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے, بانی PTI نے تبدیلیاں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سٹرکچر میں, اور ایسے موقع پر جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جب مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے مقتدرہ سے معاملات بھی نہیں سیٹ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تو کرنے اس طرح جا رہے ہیں کہ جنید اکبر کو انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جگہ اپوائنٹ کیا, اور جنید اکبر کے جو بیانات ہیں بہت ہی ایگریشن کے ساتھ, یعنی بہت ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے, اور ڈی چوک کی بھی انہوں نے بات کی کہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. تو یہ سارے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے کس طرف بڑھ رہے ہیں, اس پر ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم ویلکم کریں گے شوکت یوسفزئی صاحب کو, رہنما تحریک انصاف ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شو ٹوڈے. سر یہ بتائیے گا, کیا تحریک انصاف پر پھر ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے ابھی تو ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں, اور پارٹی کی نئی قیادت آ گئی ہے. اب دیکھنا ہے صوبے کے اندر پارٹی کو وہ کس طرح چلاتے ہیں. جنید اکبر کافی ایک سلجھے ہوئے اور ایک بہادر ورکر بھی رہے ہیں, کافی خدمات ہیں ان کی, اور پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, ہمیشہ وقت میں کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ. تو اب دیکھنا یہ کہ ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے اور کیسے وہ پارٹی کو آگے لے کر چلتے ہیں. کیونکہ ان کے ذمہ کے جو اہم ٹاسک ہے وہ یہ کہ پارٹی کو آرگنائز کرنا اور تنظیم سازی کرنا, یہ سارے ایک ایسے وقت پر ہیں کہ ہمیں مذاکرات بھی جو ہم چھوڑ آ گئے ہیں. اب ظاہر ہے پارٹی کو اپنے ایک لائحہ عمل بنانا ہوگا, اور ابھی ہم یہی لائحہ عمل پہ وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ اسمبلی کے اندر بھی کافی ایکٹیو رول ہوگا ایک اپوزیشن کا, اور سب سے اہم چیز یہ کہ جتنے بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سب کو ایک اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر لانا جو ہے, یہ ہماری کوشش ہے کہ گرینڈ الائنس بن جائے. پھر ظاہر ہے ان کی جو مشاورت سے جو آگے بڑھیں گے کہ کیسے حکومت کی اپوزیشن کی جائے. رائٹ. ویسے انہوں نے واضح تو کر دیا, اور ایک چیز اور ہے کہ آپ کو KPK میں بھی ضرورت محسوس ہو گئی کہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے آپ نے, یعنی حالات تو واقعات یہاں تک پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے, جبکہ 95% سے زیادہ آپ کا ووٹ بینک وہاں پر اور حکومت بھی آپ کی, اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے, اسی لیے میں آیا ہوں, اسی لیے تبدیلی ہوئی ہے کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے کیونکہ مذاکرات کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا ہے. نہیں, آرگنائز کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہماری تو جو تنظیم سازیاں نہیں ہوئی تھی, کافی عرصے سے تنظیم سازی نہیں ہوئی ہے. یہ تو لوگ ہیں, عمران خان کی اعلان کے اوپر تو سال KP نکل آئے گا, وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی نوجوان ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہر تحریک میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور الحمدللہ آج بھی وہ عمران خان کی طرف سے کال آ جائے تو سارے نکلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تنظیم سازی پر بھی فوکس کیا جائے اور گراس روٹ لیول کے اوپر کی جائے. تو وہ اس کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے, اور چونکہ CM بڑے بزی ہوتے ہیں, اپنے معاملات ان کے صوبے کے معاملات ہوتے ہیں وہ چلانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ گاؤں جائے یا ہر ضلع میں جا کے تنظیم سازی کو دیکھے. تو اس لیے جنید اکبر جو ہے وہ بہترین چوائس تھی. ایک تو بہت بریلینٹ قسم کے وہ ہیں, اور دوسرے یہ کہ خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں, پرانے ساتھی ہیں. تو ایک اچھا فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پارٹی کو ایک نئی قوت ملی ہے. رائٹ. شوکت یوسفزئی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ جنید اکبر کو جو PTI خیبر پختونخوا کی صورتحال
ملنے پر سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور سے زیادہ خوش نہیں نظر آ رہے تھے بانی پی ٹی آئی. کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہیں چیزیں، اور کیوں نہیں ان کو علی امین گنڈاپور سے سیٹسفیکشن مل رہی ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، میں نے بتا دیا کہ کیوں چینجز آئی ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ جی علی امین گنڈاپور سے عمران خان خوش نہیں ہے. اگر وہ خوش نہیں ہے تو پھر صوبے کی وزارت اعلیٰ کیوں دی گئی ہے؟ رائٹ. آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کوئی معمولی چھوٹا عہدہ تو نہیں. اس سے پہلے جتنے وزیر اعلیٰ رہے ہمارے پرویز خٹک، محمود خان، ان کے پاس کون سی صوبائی صدارت تھی؟ پتہ یہ تو انہوں نے اپنی پسند سے لیا تھا، لیکن چونکہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ جی برڈن بہت ہے، کام بہت ہے صوبے کے اندر، اور انہوں نے اس کو فوکس کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے، اور اس لیے انہوں نے خود عمران خان سے کہا تھا کہ، اور یہ کافی 1.5-2 مہینے سے اس میں اور ہو رہا تھا بالکل کہ ٹھیک ہے امین کی جگہ کسی اور کو لانا ہے صوبائی چینجز لانے کی بات ہو رہی تھی. کون ہو سکتا ہے؟ آلسو شوکت صاحب، ڈیفینیٹلی پھر وہ جی شوکت صاحب یہ بھی بتائیے، مذاکرات آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ اب اینڈ ہے؟ بیکاز بہت ڈیڈ لاک سچویشن رہی ہے پچھلے 15-20 دنوں میں، جب پی ٹی آئی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ مذاکرات اچھی جگہ پہ ختم ہو. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ڈائریکشن کہاں لیتی ہوئی جا رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے بھی کافی افسوس ہوا ہے کہ چاہتا تھا کہ مذاکرات ہو جائے. ہماری پارٹی چاہتی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور کوئی اس ملک کی کوئی سمت بنے. مشکل میں ہے پاکستان، اور اس نہیں تو اب مشکل سے نکلے پاکستان. جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ آپ کو کیا کوئی 1% بھی چانس ہے کہ بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو پھر یہ حکومت بھی نہیں چلے گی نا. مشکل تو یہ ہے کہ دیکھیں اس حکومت کو نہ ہٹائیں تو رول آف، اسی لیے جنید اکبر صاحب بھی آئے. اور دیکھیں جنید اکبر صاحب اسی لیے آئے، وہ یہ بتا رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ وہ آئے اس لیے ہے کہ وہ اب جو پاکستان تحریک انصاف جس چیز سے جانی مانی جاتی ہے نا، احتجاج اور اپنے حق کے لیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ نکلنا ہے سڑکوں پر، اس کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھک قیادت جو ہے اب نہیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کو ہم سائٹ پہ کریں گے آہستہ آہستہ. ہومیوپیتھک قیادت کون سی آپ کی؟ قیادت تو کبھی رہی نہیں ہے ہماری، الحمدللہ. جناب دیکھیں، اعظم سواتی ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں تو آج وہ جیل میں ہیں. اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے صدارت جن لوگوں نے کیے اور سارے نہیں وہ اس انداز میں ہے نا آپ کے. دیکھیں بیرسٹر گوہر کو بہت سے لوگ ہومیوپیتھک قیادت کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریزنیبل آدمی ہے اور وہ تدبر سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ ہومیوپیتھک ہیں. وہ دونوں طرف سے کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں، جس میں جتنا رول پلے کیا ہے، اس میں بیرسٹر گوہر کہاں پیچھے ہٹے ہیں اور کہاں علی امین گنڈاپور پیچھے ہٹے ہیں. یہ ایک الگ وہ ہے. دیکھیں تو عمران خان کی اپنی چوائس ہے، وہ جس کو لانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پلیئر رہا ہے، کپتان رہا ہے. فیلڈنگ کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا، وہ ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اور کس کو آگے لانا ہے، کس کو سائڈ لائن کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، وہ بہترین. اسی وجہ سے تو وہ تو ہے سر، لیکن کچھ ایسا مختلف تو ہوگا نا. آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ سب ایز اٹ از ہی ہے. جیسے جنید آ گئے، صدر چینج ہو گیا کے پی کے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے نارمل بات ہے، وہ خان نے ہٹا دیا، وہ لگا دیا. ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. کوئی حکمت عملی تو چینج ہوئی ہے نا. کوئی پلان آف ایکشن ہوگا، کوئی ویژن ہوگا. جو پارٹی کی حکمت عملی جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جنید اکبر صوبائی صدر بن گیا بس اب وہ آئیں گے تو بس احتجاج ہوگا. ایسا نہیں ہے. پارٹی کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ تو عمران خان دے گا نا، اور وہ صرف ایک صوبے کے لیے تو نہیں ہوتا، پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے. تو جو لائن آف ایکشن ہے وہ عمران خان دیتا ہے. جو مرکزی کمیٹی ہے، جس میں کور کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کب احتجاج، کہاں احتجاج، کیسا احتجاج. تو یہ تو سارے حکمت عملی تو وہاں بنے گی نا، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کریں گے، اور پنجاب کی قیادت پنجاب میں کرے گی. اس طرح دوسرے تو یہ تو ایک، وہ دیکھیں نا سلمان اکرم راجہ کو بھی تو تنظیم نو کا حکم دیا ہے نا. سلمان اکرم راجہ یعنی پنجاب میں بھی آپ لوگ اس طریقے سے نہیں بانی پی ٹی آئی کے مطابق آپ اپنی لائن ٹو کر رہے ہیں. ایک صوبے کی بات تو نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں. پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں دیکھیں نا، پنجاب میں جتنا ظلم، جتنا بربریت ہو رہی ہے کہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں مل رہی ہے. لوگ ایکشن ہو رہے ہیں، گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں.
तो अभी आप देखें ना, आबिद रजा साहब जो थे उनके घर पे छापा मारा गया बिना वजह। यानी वो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हुकूमत कर रही है फस्तायत का मुजाहरा कर रही है, एक तरफ जमहूरियत का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इंसानी हकूक की तो संगीन वायलेशन पंजाब में हो रही है, कोई एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही। तो लिहाजा ये कहना कि जी पंजाब से लोग नहीं निकलते, आप वहाँ सड़कें बंद ना करें, कंटेनर ना लगाएं, जगह जगह आपने पुलिस खड़ा करके लोगों के घरों पे छापे मार के आप कहते हैं जी इस पंजाब से कोई नहीं निकलता। तो ये पंजाब में तंजीम नौ करने के बाद हुकूमत करने देगी आपको ये काम? पंजाब में तंजीम नौ आप करेंगे तब हुकूमत करने देगी आपको? हमने हुकूमत से कौन सा पूछना है कि हम पूछ के करेंगे? अगर देखें हम अपनी सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद हमेशा से जारी रही है। आपको याद होगा अभी जो पेका एक्ट आ गया, ये तो सियासी इंतकाम है ना। पेका एक्ट में क्या है? ये तो पीटीआई के दौर पे भी था ना, ये तो पीटीआई के दौर पे भी था ना। बात तो वही से हुई। इसमें तो रिसीविंग एंड पे हम है ना, ये बात ना छेड़े ना। नहीं, पीका एक्ट जो हमारे दौर में था, जो तरमीम लाई गई थी, वो आपको सबको पता है, उसमें काफी लचक थी। लेकिन ये जो पीका एक्ट लाया गया, इसमें तो किसी सहाफी को कंसर्न ही नहीं किया गया। जब तक आप सहाफी की तंजीमें मौजूद हैं, आप जो भी कानून किसी के बारे में ला रहे हैं, तो ये भी तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है कि आप उनको कंसल्ट ही ना करें। बस आप भी वज़ीर आज़म और मियां मरियम नवाज की तरह बयानात दे दें, स्टेटमेंट्स दे दें, ताकि रिकॉर्ड पे एटलीस्ट हम चला तो सके ना। अभी 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद आपकी हुकूमत आए तो हम कहें उन्होंने भी ये कहा था, देखें इस हद तक रिकॉर्ड के लिए। नहीं, ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है भाई साहब। मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया किस्म का कानून है, जिसमें सहाफत तो खत्म हो जाती है और सियासी इंतकाम का जो है ना वो दरवाजा खुल जाता है। आप जिसको उठाना चाहें, जिसके खिलाफ आप काम करना चाहें, वो आप फौरन करने के लिए। लेकिन ये जरूर देखे गवर्नमेंट कि कल ये अपोजिशन में आ सकते हैं। हमारे पास तो स्ट्रीट पावर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ यंगस्टर्स मौजूद हैं। ये लोग क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? नून लीग क्या करेगी? अगर इस तरह के कानून मुल्क के अंदर मौजूद होंगे तो कल क्या ये पंजाब में सियासी एक्टिविटीज कर सकेंगे? ये तो हर एक की बारी आती है। आज ये है, कल हम होंगे, फिर कोई और होगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर से ये चीज खत्म होनी चाहिए। देखें, जब तक आप सिविल आजादी नहीं देंगे लोगों को इज़हार राय की, तो ये तो पता ही नहीं चल सकेगी कि जमहूरी हुकूमत है। और दूसरा ये कि देखें इस वक्त कितनी मुश्किल में है मईशत। आप देखें, ये खुद कह रहे थे कि अभी कर्जा कितना लिया, आपको अंदाजा है? 27,000 अरब 2 सालों में लिया है। और 27,000 अरब के बाद ये कहते थे कि जी हमारी मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। लेकिन परसों में देख रहा था तो हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि $1 अरब जो कर्जा है हम मजीद ले रहे हैं। तो आप $1 अरब मजीद कर्जा लेके आप कौन सा तीर मार रहे हैं? नहीं, और ग्रोथ देखे ना आप, ग्रोथ 2.5 का आपका हदफ है, टारगेट 2.5 क्या होती है ग्रोथ रेट? कुछ भी नहीं है इसका मतलब है। नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं है। दूसरा ही कि उड़ान पाकिस्तान जो आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, काम है। ये तो कर्जों पे तो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। आप पहले अपनी मईशत को देखें। आपके 145 के 146 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है पंजाब जी। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइए सियासी हिकमत अमली क्या है पीटीआई की? ये प्रोटेस्ट जो है वो डी चौक की तरफ जाते हुए हम देख रहे हैं। एपिसोड हो चुका है, क्या ये एपिसोड हो चुका है पहले भी। तो बताइएगा क्या प्लान ऑफ एक्शन रखती है पीटीआई? देखिए, हम अपने स्ट्रगल नहीं छोड़ सकते, ना अवाम को इस तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि ₹1 का रिलीफ तो अवाम को मिल नहीं रहा है। अवाम भी परेशान है और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो भी परेशान है। और वो तो दोनों तरफ से परेशान है बेचारे, इसलिए कि एक तो यहाँ के हालात की जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और दूसरा ये कि उनको इस हकूक से महरूम किया जा रहा है कि वो वोट का हक डालें। यानी आप देखें कि उन बड़ी खुशी का इजहार करती है गवर्नमेंट, हर हुकूमत कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी में इतना रेमिटेंसेस भेजा, लेकिन एंड पे उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में अपनी लीडरशिप के लिए वोट डाल सके। तो चौक साहब ये बताइए, इस्लामाबाद डी चौक का ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन एहतजाज का मौजूद है, क्योंकि आपके जो सदर है वो ये कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्या डी चौक जो है ये कोई नोगो एरिया है या कोई बड़ी मुकद्दस जगह है कि यहाँ पे ना जाए, या हमने अगर 26 नवंबर को भी हम गए थे जिसपे तो आपके मौलाना के साथ आने का इरादा है, आपके मौलाना साहब के साथ आने का इरादा है, या प्रीमेच्योर है ये बात करना? हो सकता है मामला खराब हो जाए। वो तो देखिए, मौलाना साहब जो है उनके साथ हमारी कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जाए, उसके लिए कोशिशें हो रही है। उसके लिए खाकान अब्बासी साहब से बात हुई है और काफी लोगों से बात हुई है।
हम चाहते हैं कि जितने भी अपोजिशन जमातें हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, फिर जाहिर है उनके मुशावरत से फिर हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता आगे कि बढ़ हम सकते हैं, जी, काम करें। बिल्कुल। तो लेकिन हमारी अपनी जो कोशिश है वो ये है कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को फारिग किया जाए, इसलिए कि मईशत तबाह कर दी है, सिर्फ कर्जों पे निज़ाम चलाया जा रहा है और सिर्फ बातें हो रही हैं बिल्कुल ठीक और है सारा सिस्टम इन्होंने खत्म करके शौकत रख साहब दिया है। बहुत कोई शुक्रिया सिस्टम आपकी पेशेंस का। जी बिल्कुल शौकत यूसुफ साहब आप हमेशा बहुत पेशेंटली हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिप्रेजेंटेटर भाई अभी तो तहरीक इंसाफ के लेकिन जर्नलिस्ट रहे ना, इसीलिए जर्नलिज्म में गुजारी है बिल्कुल जिंदगी। बहुत हमेशा हमने देखा है बड़े पेशेंटली ये करते हैं बात